بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کروڑپتی شخص کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ سزا سنانے کے بعد اس نے عدالت کے قاضی کو خریدنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ صلح کرنے کی خاطر اس نے مقتول کے وارثوں کو بہت بڑی رقم کی آفر کی لیکن انہوں نے صلح نہ کی۔ آخرکار اس نے جیل کے بڑے جیلر سے کہا کہ اگر تم مجھے کسی طرح بھی اس پھانسی سے بچا لو تو میں تمہاری زندگی بدل دوں گا۔ میں تمہیں 50 لاکھ روپے ادا کروں گا اور اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم کا خرچہ بھی میری طرف سے ہی ہوگا۔ جیلر نے 24 گھنٹے کا وقت مانگا اور اس کے بعد اپنی بیوی سے مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد دوسرے دن جیلر نے کروڑپتی مجرم سے کہا کہ مجھے آپ کی شرط منظور ہے لیکن اس کے لیے آپ کو ایک قربانی دینی پڑے گی۔ اس نے پوچھا کہ کون سی قربانی؟ جیلر نے کہا کہ آپ کو 40 منٹ تک ایک مردے کے ساتھ تابوت میں سونا پڑے گا۔ کروڑپتی شخص کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ اس سزا کو یقینی بنانے کے لیے اسے شہر کے دور دراز ایک جزیرے کی جیل میں قید کیا گیا، ایک ایسا جزیرہ جہاں ان قیدیوں کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں جاتا تھا۔ قیدی بھی وہی لائے جاتے جن کو موت کی سزا سنا دی جاتی۔ اس دور دراز جزیرے میں لانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ قیدی اپنی دولت یا اثر و رسوخ کا استعمال نہ کر سکے۔ مگر کروڑپتی نے اس جزیرے میں بھی اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور اپنی دولت کا سہارا لیتے ہوئے اپنے آپ کو اس سزا سے بچانے کی کوشش کی۔ اس نے ایک جیل کے سپاہی کو رشوت دینے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح اور کسی قیمت پر اسے اس جزیرے سے فرار کرا سکے۔ سپاہی نے اس کروڑپتی شخص کو بتایا کہ اس جزیرے سے فرار ہونا ناممکن ہے کیونکہ اس جزیرے کے ارد گرد حفاظتی اقدامات نہایت سخت ہیں۔ جزیرے سے ایک ہی صورت میں انسان فرار اختیار کر سکتا ہے یا نکل سکتا ہے، وہ ہے موت۔ موت کا نام سنتے ہی کروڑپتی شخص نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہو، اس موت سے بچنے کے لیے تو میں تمہیں اتنا سارا پیسہ دے رہا ہوں اور تم ہو کہ کہہ رہے ہو کہ فرار کا راستہ موت ہی ہے۔ سپاہی نے کروڑپتی شخص سے کہا کہ آپ کو میری بات کا مطلب نہیں سمجھ آیا۔ آپ مجھے لاکھوں روپے دے رہے ہیں اس لیے آپ کا ساتھ دینا تو بنتا ہے۔ آپ پریشان مت ہوں، آپ کو فرار ہونے کے لیے مرنا نہیں پڑے گا۔ میں نے آپ کے فرار کے لیے ایک منصوبہ بنایا ہے۔ آپ میرے اس منصوبے کو غور سے سنیں۔ ان کے جزیرے سے صرف ایک ہی چیز باہر جاتی ہے، وہ بھی بغیر تفتیش کے، وہ ہے مردوں کا تابوت۔ جب بھی کسی کو پھانسی دی جاتی ہے یا کسی کی طبعی موت ہو جاتی ہے تو اس کی لاش کو مردہ خانے سے تابوت میں لا کر بحری جہاز میں منتقل کیا جاتا ہے، جہاں پر چند محافظوں کی نگرانی میں چند سادہ سی رسومات ادا کرنے کے بعد اس تابوت کو قبرستان میں دفنانے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ محافظ ان تابوتوں کو بحری جہاز سے خشکی پر منتقل کرنے اور پھر دفنانے کے بعد واپس لوٹ آتے ہیں۔ اس کارروائی پر روزانہ صبح 10 بجے اس صورت میں عمل درآمد کیا جاتا ہے کہ وہاں مردہ خانہ میں مردہ اور تابوت دونوں موجود ہوں۔ آپ کے فرار کا واحد یہی حل ہے۔ اختتامی نماز سے پہلے آپ کسی طرح ایک تابوت میں کسی مردے کے ساتھ لیٹ جائیں۔ فرار کا یہی واحد راستہ ہے۔ بحری جہاز سے آپ زمین اور پھر زمین سے قبرستان پہنچ جائیں گے۔ وہاں جا کر تابوت کو دفن کر دیا جائے گا اور جیسے ہی جیل کا عملہ وہاں سے واپسی کے لیے نکلے گا تو ہنگامی رخصت لے کر ایک آدھ گھنٹے کے اندر اندر میں وہاں پہنچ کر آپ کو قبر اور تابوت سے باہر نکال لوں گا۔ پھر آپ وہ رقم دے کر جس پر ہم نے اتفاق کیا اور اس کے بعد چھٹی کے وقت ختم ہوتے ہی واپس جیل چلا جاؤں گا اور آپ بھی غائب ہو جائیں گے۔ آپ کی گمشدگی ایک معمہ بن جائے گی جس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں چل سکے گا۔ اس معمے کو ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ہمیں کسی قسم کا فرق نہیں پڑے گا۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ اس منصوبے پر عمل کروانا چاہتے ہیں؟ کروڑپتی شخص نے کہا کہ ایک جنونی قسم کا منصوبہ ہے لیکن سولی پر لٹکنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ میں اس منصوبے پر عمل اور اس منصوبے کا حصہ بنوں کیونکہ میرے پاس دوسرا راستہ بھی نہیں ہے۔ پھر دونوں نے اس طریقہ کار پر اتفاق کیا، اس سوچ کے ساتھ کہ وہ دونوں اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سپاہی کے منصوبے کے مطابق اس قیدی نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ مردہ خانے میں چپکے سے جائے گا۔ اگر وہ خوش قسمت رہا اور وہاں کسی کی موت واقع ہو گئی تو وہ اپنے آپ کو دائیں طرف والے پہلے نمبر والے تابوت میں بند کر لے گا جس میں پہلے سے ایک لاش موجود ہوگی۔ اگلے دن حسب منصوبہ سپاہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے کروڑپتی شخص مردہ خانے کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں مردہ خانے کے فرش پر وہ تابوت رکھے ہوئے تھے۔ پہلے تو وہ مردے کے ساتھ تابوت میں لیٹنے کے خیال سے ہی گھبرانے لگا۔ یہ ایک ایسا تجربہ تھا جو وہ زندگی میں پہلی بار کر رہا تھا۔ یقیناً یہ ایک مشکل کام تھا لیکن ایک بار پھر زندہ رہنے کی امید اس کے اس عارضی خوف پر غالب آ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے احتیاط کے ساتھ تابوت کو کھولا تاکہ مردے کو دیکھ کر وہ خوف زدہ نہ ہو۔
پھر اس نے جلدی سے اپنے آپ کو مردے کے اوپر گرا دیا۔ اس وقت تک بے چینی اور پکڑے جانے کے خوف کے ساتھ انتظار کرتا رہا جب تک کہ اس نے محافظوں کی آواز نہ سن لی۔ وہ تابوت کو جہاز میں لے جانے کے لیے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ مردہ خانے سے لے کر جہاز تک اسے قدم بقدم جگہ کی تبدیلی کا احساس ہو رہا تھا۔ جہاز کے لنگر انداز ہونے سے لے کر پانی پر اس کی حرکت اس نے محسوس کی۔ سمندری پانی کی مہک جب تک اس کے نتنوں سے ٹکراتی رہی تب تک اس کو عدم تحفظ کا احساس باقی رہا۔ جہاز ساحل پر پہنچ کر لنگر انداز ہوا۔ محافظوں نے کھینچ کر تابوت کو خشکی پر اتارا اور اس کے کانوں نے محافظوں کی گفتگو کے چند جملے سنے۔ وہ اس تابوت کی عجیب و غریب وزن کے بارے میں آپس میں تبصرہ کر رہے تھے۔ یہ تبصرہ اس کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا کیونکہ اسے شک ہو چکا تھا کہ شاید یہ تابوت کھول کر چیک نہ کر لیں، لیکن یہ خوف اس وقت ختم ہوا جب اس نے ایک محافظ کو لطیفہ سنتے ہوئے سنا۔ وہ کسی قیدی کے زیادہ وزن کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مردہ خانے سے لے کر قبرستان تک شاید وہ پہلا لمحہ تھا جب اس کروڑ پتی شخص نے تھوڑی سی راحت محسوس کی۔ اس کی پریشانی تھوڑے وقت کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ تابوت کو گڑھے میں اتارا جا رہا ہے۔ چند لمحے بعد اسے تابوت کے اوپر والی سطح پر مٹی بکھرنے کی آواز سنائی دی اور محافظوں کے بولنے کی آواز آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو رہی تھی۔ اب وہ ایک اندھیری قبر میں عجیب و غریب صورتحال سے دوچار تھا۔ اس کے دل کی کیفیت بہت ہی عجیب تھی۔ ایک انسانی لاش کے ساتھ 3 میٹر کی گہرائی میں دفن تھا اور وہ بھی زندہ، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے لیے سانس لینا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ اسے سپاہی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا لیکن اس نے اپنے وعدے کو وفا نہ کیا اور ابھی تک میری مدد کے لیے نہیں پہنچ سکا۔ لیکن وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ دولت سے محبت بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ انسان دولت مال کی شے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اسے اس بات کا یقین تھا کہ وہ سپاہی مال و دولت کی ہوس میں اور اتنے پیسوں کے لالچ میں اس کی مدد کے لیے ضرور آئے گا۔ انتظار بڑھتا جا رہا تھا۔ جسم پر پسینہ بہنے کا احساس ہو رہا تھا، جیسے اس کے جسم پر ہزاروں چیونٹیاں آہستہ آہستہ رینگ رہی ہوں۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں اور جس کی وجہ سے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ خود کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے خود سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ خود سے کہہ رہا تھا کہ بس 10 منٹ کا مزید انتظار کر لو، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ پھر سے آزاد فضا میں سانس لینے کے قابل ہو سکے گا۔ سانس میں دقت کے باعث اسے کھانسنا پڑا۔ مزید 10 منٹ بھی گزر گئے۔ اس نے دل میں سوچا کہ قبر کی آکسیجن ختم ہونے والی ہے، لیکن وہ سپاہی ابھی تک میری مدد کے لیے کیوں نہیں آیا؟ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اسے دور سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ان آوازوں کی بدولت اس کی نبض تیز ہو چکی تھی۔ اس نے خود سے کہا کہ یہ ضرور وہی سپاہی ہوگا، لیکن اس کی مایوسی میں اس وقت اضافہ ہوا جب آواز قریب ہو کر کم ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ اسے ہسٹیریا کا دورہ پڑنے والا ہے۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کی نیچے والی لاش حرکت کر رہی ہے اور بے بسی پر طنز کر رہی ہے۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس کی جیب میں ماچس کی ڈبیا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ ماچس کی تیلی سلگا کر اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر ٹائم دیکھ سکتا ہے کہ سپاہی کے وعدے کے مطابق کتنا وقت گزر چکا ہے اور کتنا باقی ہے۔ اسے اس بات کی امید تھی کہ سپاہی کے بتائے گئے وقت میں ابھی بھی کچھ ٹائم باقی ہے۔ جب اس نے ماچس کی تیلی سلگائی تو آکسیجن کی کمی کے باعث تھوڑی سی مدھم سی روشنی آئی۔ شعلے کو گھڑی کے قریب لا کر اس نے دیکھا تو پتہ چلا کہ 45 منٹ سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ مدھم سی روشنی میں اسے محسوس ہوا کہ اس کا چہرہ مردے کے چہرے کے بالکل قریب ہے۔ اس نے خود سے سوال کیا کہ مردہ شخص کا چہرہ دیکھنا کیا اسے مزید خوفزدہ کر دے گا؟ کیا وہ اس مردے سے اس تنہائی میں ڈر جائے گا؟ تجسس اور خوف کے ساتھ اس نے اپنی گردن موڑی۔ شعلے کو لاش کے قریب لے گیا۔ دہشت کے مارے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ تو اسی شخص کا چہرہ تھا جس نے پیسوں کی خاطر اسے زندگی کی امید دلائی تھی۔ یہ اس سپاہی کی لاش تھی جس کی امید کی بدولت اس نے اپنے آپ کو زندہ تابوت میں دفن کیا۔ شعلوں کے مدھم ہوتے ہی اسے اپنی زندگی کی شمع بھی ختم ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ اسے اس بات کا یقین ہو رہا تھا کہ اس کی دولت، اس کا مال اس کے کوئی کام نہ آ سکا۔ وہ اس بات کا قائل ہو چکا تھا کہ تقدیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انسان کو جب مال و دولت اور اسے جسمانی طاقت میسر ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس دنیا کا طاقتور شخص ہے۔ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ کسی کو بھی خرید سکتا ہے، لیکن انسان کی زندگی میں ایسے لمحات ضرور آتے ہیں جس پہ وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی دولت اس کے کام آنے والی نہیں ہے۔
اس کی اولاد اور مال بھی اس کے لیے اجنبی ہو چکے ہیں۔ اب ایک ہی چیز اس کے کام آئے گی، وہ ہے نیک اعمال، جس کی بدولت وہ عذاب الہی سے بچ سکتا ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک کاموں کی توفیق دے اور برائی سے بچائے۔ آمین۔